تو ہم مہذب معاشرہ اور مہذب ملک کہلانے لائق بھی نہیں ہے. ہماری عزت بھی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی بین الاقوامی طور پر. تو اسی کا تقاضا ہے کہ بجائے اس کے کہ جھوٹے مقدمے قائم کرتے چلے جائیں. میرے پاس کل ایک پاکستانی جو ہے اوورسیز پاکستانی کا امریکہ سے وفد آیا تھا. انہوں نے کہا ہم نے جا کر جو ہے لاہور میں ان بچیوں سے ان عورتوں سے ملاقات کی جو 9 مئی کے سانحے میں وہ پابا سلاسل ہیں. کہنے لگے کہ ہمیں رونا آتے ہوئے روتے روتے ہم نہیں وہ کر سکے, ضبط نہیں کر سکے, کیونکہ انہوں نے اب ڈاکٹر یاسمین سہگل جو ہے 75 سال سے زیادہ, وہ آپ کو پتہ ہی ہے کتنی بیمار اور کس انداز سے وہ بیچاری معذوری کی شکل میں آپ کے سامنے آتی ہے, اور اس کو بھی ابھی تک پابا سلاسل کیا ہوا. اور بہت ساری بچیاں اور بہت ساری جو ہے عورتیں جو ہے مائیں بہنیں جو ہے ان کو بھی جب ضمانت ہوتی ہے تو بھی مخلصی اور رہائی نہیں ہوتی ہے, ان کو اور مقدمے اور مقدمے اور مقدمے بنائے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ کیا کنوے کر رہے ہیں ہم دنیا میں. آج میرے خیال میں دنیا میں ہمارا سب سے ہیومن رائٹس میں نیچے ہمارا جو ہے وہ معیار آ رہا ہے کہ ہم سب سے زیادہ پاکستان جو ہے اس میں وائلیشن ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی, انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. جہاں ہم فلسطین کے ظلم کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم کشمیر پر ظلم کی بات کرتے ہیں, اب وہ کہتے ہیں بھائی اپنے پاکستان میں اپنا حال تو دیکھ لو, اپنی عورتوں کا تو دیکھ لو, اپنے بوڑھوں کا تو دیکھ لو, اپنے چار در اور چار دیواری جس طرح پامال کی جا رہی ہے, ہمیں بھاشن دینے کی بجائے اپنے آپ گھر کو سیدھا کرو, ٹھیک کرو. تو ہمارا وہ موقف بھی جو دنیا میں ہم لوگوں کی مظلومیت کو اجاگر کرتے تھے, اب ہمیں بھی جو ہے الٹا شرمندگی ہوتی ہے جب ہم یہ بین الاقوامی سطح پر یہ بات کرتے ہیں. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو کیئر ٹیکر ہیں وہ کیئر ٹیکر کم ہے اور چیئر ٹیکر زیادہ ہیں. اور چیئر ٹیکر ہونے کے ناطے سے پہلے امریکہ میں گئے اور اپنی سیلفیاں بنا رہے ہیں. او بھائی تم وزیر اعظم پاکستان ہو, وہاں کھڑے ہو کر اپنی سیلفی بنا رہے ہو, تمہاری یہ اوقات ہے. اور پھر اس کے بعد وہ لندن میں عیاشی کر رہے ہیں. تو یہ غریب ملک جو ہے اس چیز کا متحمل ہے کہ ایسے وزیر اعظم اپنی انٹاوریج لے کر پہلے امریکہ میں عیاشی کریں اور پھر لندن میں جو کہ کتنے عرصے سے بیٹھیں, کس لیے بیٹھیں, کیا کر رہے ہیں وہاں. کیا یہ پھر اس کا تسلسل ہے کہ جو ایک مفرور شخص بیٹھا ہوا ہے, ایک سزا یافتہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے, کیا ہم اس کو پھر جو ہے کوئی ڈیل کرنے چلے. یہ تو کہہ دیا نا رانا ثناءاللہ نے کہ ہم نے ڈیل کی باجوہ کی ایکسٹینشن پر, اور ہم نے ڈیل کی اور اس سے ہم نے کہا کہ عمران خان کا جو ہے آپ وہ ساتھ چھوڑ دیں, اور عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے نکالنے کے لیے ہم نے باجوہ سے ڈیل کی. کیا اب پھر کوئی ڈیل کرنے جو ہے لگے ہو کہ چیئر ٹیکر کو وہیں آپ نے لندن بھیجا ہوا ہے, اور 1 مہینہ 1.5 مہینے سے ساری کی ساری وہ جو ہے مفرور اور جو ڈاکہ مار کے جو اپنے کیسز بند کروا کر جو لوٹ مار کے چلے گئے تھے, کیا پھر وہی ایک لٹیروں کا ایک کٹ ہو رہا ہے وہاں. کیا پھر وہی سازش ہو رہی ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے ہم نے لوٹنا ہے اور کس طرح سے ہم نے جو ہے پاکستان کے عوام کو بھکاری بنا کر ان کو مجبور اور لاغر کر کے پھر ہم نے غلامی ان سے کروانی. تو پھر آپ بجائے اس کے کہ آپ دیار غیر میں کرتے ہیں تو پھر خدا را ملک کو ان کے عوام کے اس پہ رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور عوام کو فیصلے کرنے دیں. آپ کو بھلا لندن کی جو ہے فضائیں آپ کو مبارک ہوں, آپ وہیں بیٹھے رہیں تو بہتر ہے, کیونکہ یہاں تو آپ کا کوئی اسٹیک ہے نہیں. بچے آپ کے وہیں کاروبار کرتے ہیں, جائیدادیں آپ کی ساری باہر ہیں. پاکستان سے آپ کا صرف یہ ہوتا ہے کہ یہاں آؤ, یہاں سے لوٹ مار کرو, اور پھر اس کے بعد جو ہے عوام کو بیوقوف بناؤ, ان کے جھوٹے سچے مینڈیٹ لے کر آپ اقتدار میں آؤ, اور اقتدار میں آنے کے بعد اس کے بعد جو ہے لوٹ مار کر کے اور واپس چلے جاؤ, اور پھر دوبارہ جو ہے اسی طرح یہ سائیکل چل رہا ہے. ہر 5 سال بعد یہ تماشا بنا. تو میرے خیال میں بہتر ہے کہ پاکستان کے عوام کے جو ہے اپنے اونرشپ پر چھوڑیں اور ان کو الیکشنز کروا کے ان کو اپنے فیصلے کرنے دیں, تاکہ عوام اپنے فیصلوں کے ذریعے اپنے مستقبل کے لیے بہتر سماج سکیں. تھینک یو سر. کہ آفیشیل سیکریسی ایکٹ کا اطلاق کیا جائے, اور نہ ہی دور نزدیک سے اس میں کوئی کسی بھی جرم کا جو ہے شاخسانہ نکلتا ہے کہ اسے جو ہے تعدیبی کارروائی کے تحت
जेल में डाला जा सके, किसी शख्स को भी चे जाए कि एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा। और बदकिस्मती इनकी देखिएगा कि जितनी इस किस्म की ताले आजमाइयाँ करते हैं, जितना उस पर तशद्दुद करके उसको जेलों में ठोंसते हैं और इस तरह झूठे मुकदमात बनाते हैं, उससे उसके वोट बैंक को बढ़ता ही चला जा रहा है। लोगों के गम और गुस्से में इसलिए इजाफा हो रहा है कि इन्होंने वो महंगाई का बोझ इस आवाम पर डाल दिया है, वो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है, वो तेल की कीमतों को इन्होंने जो है आज ऊपर आसमान पर लेकर गए हैं कि आज आलमान पाकिस्तान के अवाम जो है वो खाने पीने की अशिया से भी महरूम है, और आज उनके बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है आप देखिएगा। सो इस किस्म के तशद्दुद से, जुल्म से रियासतें नहीं चला करती, नाइंसाफ़ी से रियासतें नहीं चला करती। तो खुदारा होश के नाखुन लो और जो इलेक्शंस हैं उनको करवा के शफाफ जमहूर को, अवाम को हक दें कि वो किसे मुंतखब करते हैं और किसे ये अख्तियार देते हैं कि वो हुकूमत चलाएं, और रियासत खुदादाद पाकिस्तान को इस अजाब और चुंगल से, IMF के चुंगल से, महंगाई के चुंगल से, इन्फ्लेशन के, अफराद ज़र के चुंगल से, और इस जो है जिस गुर्बत की दहलीज में दलदल में धकेला जा रहा है पाकिस्तान और उसकी आवाम को, उससे निकालने में एक सांझी सोच, कलेक्टिव विजडम, आवाम की जो है मिल्कियत दें, उनको ओनरशिप दें। जब आप ओनरशिप देंगे आवाम को अपने मामलात पर, तो लामहला फैसले भी बेहतर होंगे और पाकिस्तान के अवाम के लिए। आज पाकिस्तान का हर बच्चा जो पैदा हो रहा है 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख मकरूज हो रहे हैं। आज हमारी रियासत ने 3 नस्लों को गिरवी रख दिया है, पाकिस्तान में 3 नस्लें जो आएंगी वो भी गिरवी हैं। तो क्या हमारी गैरत और हमीयत इसी चीज़ की मुतकादी है कि हम अमेरिका की और IMF की ग़ुलामी करते चले जाएं और भीख मांगते चले जाएं? आज एक अखबारों में आया हुआ था कि जितना भिखारी यहाँ से जाता है पाकिस्तान से, वो मिडल ईस्ट में और दूसरी जगह जाता है। और फिर साथ ही लिखा हुआ था कि हमारे जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उसके लिए भी दुनिया यही कहती है ये भी भीख मांगने आया है। वो भीख मुकामी तौर पे मांगते हैं लोगों से, जो फकीर जाता है यहाँ से, ये रियासती तौर पर जाकर भीख मांगते हैं और 25 करोड़ आवाम की गैरत और हमीयत को ये जो है तो उसमें फेंक के चले आते हैं। तो यही इसका हल है। पाकिस्तान के अवाम को हक दें, इनको वोट का हक दें, इनको असेंबलियाँ बनाने का हक दें, पार्लियामेंट बनाने का हक दें, इनको हक हुक्मरानी दें, ताकि रियासत जो है आगे चल सके। क्योंकि इस वक्त रियासत का वजूद नापैद है। आइन के तहत रियासत है ही इन्हीं इदारों से, और इन इदारों से मुतरश्शि होने वाली असेंबलियाँ और इनसे जो है बनने वाली हुकूमतें, जो अवाम ही है, जिनको वफादारी भी आइन में आर्टिकल 5 में दिया गया है कि वफादारी अवाम की होगी और पासदारी आइन की होगी। इस वक्त ना वफादारी रियासत से हो रही है, यानी अवाम से हो रही है, और ना ही पासदारी आइन और कानून से हो रही है। तो खुदारा जब तक हम ये रवश नहीं डालेंगे कि कानून और आइन पर चलने की रवश नहीं डालेंगे, जब तक हम अपने अदालतों के फैसलों का एहतराम नहीं करेंगे और उन पर अमलदार नहीं करेंगे, तो हम महज़ब मुआशरा और महज़ब मुल्क कहलाने लायक भी नहीं है। हमारी इज़्ज़त भी जो है वो नहीं की जाएगी बैनुल-अक़वामी तौर पर। तो इसी का तकाज़ा है कि बजाय इसके कि झूठे मुकदमे कायम करते चले जाएं। मेरे पास कल एक पाकिस्तानी जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का अमेरिका से वफ़द आया था। उन्होंने कहा हमने जाकर जो है लाहौर में उन बच्चियों से, उन औरतों से मुलाकात की जो 9 मई के सानहे में वो पाबा सलासल कहने लगे कि हमें रोना आते हुए, रोते रोते हम नहीं वो बात वो कर सके, जब्त नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने अब डॉक्टर यास्मीन सैगल जो है 75 साल से ज़्यादा, वो आपको पता ही है कितनी बीमार और किस अंदाज से वो बेचारी माजूरी की शक्ल में आपके सामने आती है, और उसको भी अभी तक पाबा सलासल किया हुआ। और बहुत सारी बच्चियाँ और बहुत सारी जो है औरतें जो है, माएँ बहनें जो है, उनको भी जब ज़मानत होती है तो भी मुखलसी और रिहाई नहीं होती है, उनको और मुकदमे और मुकदमे और मुकदमे बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या कन्वे कर रहे हैं हम दुनिया में। आज मेरे ख्याल में दुनिया में हमारा सबसे ह्यूमन राइट्स में नीचे हमारा जो है वो म्यार आ रहा है कि हम सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जो है इसमें वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है।
جہاں ہم فلسطین کے ظلم کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم کشمیر پر ظلم کی بات کرتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں بھائی اپنے پاکستان میں اپنا حال تو دیکھ لو، اپنی عورتوں کا تو دیکھ لو، اپنے بوڑھوں کا تو دیکھ لو، اپنے چار در اور چار دیواری جس طرح پامال کی جا رہی ہے، ہمیں بھاشن دینے کی بجائے اپنے آپ گھر کو سیدھا کرو، ٹھیک کرو۔ تو ہمارا وہ موقف بھی جو دنیا میں ہم لوگوں کی مظلومیت کو اجاگر کرتے تھے، اب ہمیں بھی جو ہے الٹا شرمندگی ہوتی ہے جب ہم یہ بین الاقوامی سطح پر یہ بات کرتے ہیں۔ اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو کیئر ٹیکر ہیں، وہ کیئر ٹیکر کم ہے اور چیئر ٹیکر زیادہ ہیں، اور چیئر ٹیکر ہونے کے ناطے سے پہلے امریکہ میں گئے اور اپنی سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ او بھائی تم وزیر اعظم پاکستان ہو، وہاں کھڑے ہو کر اپنی سیلفی بنا رہے ہو، تمہاری یہ اوقات ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ لندن میں عیاشی نے ایٹم بام بند نہ کیا، اور ہم نے ہینری کسنگر کو تو کچھ نہ کہا، امریکہ کو تو کچھ نہ کہا، لیکن ہم نے واقعی ذوالفقار علی بھٹو کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور وہ ضیاء الحق کے ذریعے اور مولوی مشتاق کے ذریعے ہم نے پھانسی چڑھا کے لہد میں اتار دیا۔ یہ شرم آنی چاہیے جس نے بھی یہ سائفر کا کیس بنایا ہے عمران خان کے خلاف، کیونکہ عمران خان نے بھی 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے قوم کو اعتماد میں لیا کہ یہ ڈونلڈ لو یہ دھمکی دے رہا ہے، اور ہم نے صرف ڈونلڈ لو کی تابعداری یہ نہیں کی کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے چلتا کیا، ہم نے اسے پابا سلاسل بھی کر دیا، اور زنجیروں کے پیچھے اب اس کے پیچھے جیل میں ہم نے اس کو جو ہے ڈالا ہوا ہے۔ یہ ہم تابعداری اور غلامی کر رہے ہیں ڈونلڈ لو کی اور امریکہ کی، یہ ہے سائفر۔ شرم آنی چاہیے جس نے یہ سائفر کا کیس بنایا ہے اور جنہوں نے اندر رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر وہ کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے عمران خان، تو وہ غیرت اور حمیت پاکستان کے عوام کی طاقت دکھاتا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اور اگر اس کو چھٹی کرا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ لو کی تابعداری اور غلامی ہم نے اس حد تک کرنی ہے، تو آج ہم نے اندر رکھا ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کی درخواست تھی ہماری کہ وہ جناب آپ کے پاس تو ہم آئے تھے کہ یہ نوٹس ہی غیر قانونی طور پہ دیا گیا ہے، FI کو اختیار ہے ہی نہیں اس معاملے میں، تو آپ نے اس کو اتنا طوالت دی ہے کہ پرچہ انہوں نے درج کر دیا ہے، اس لیے اب نوٹس کی کواشمنٹ نہیں، اب ہم پرچے کی کواشمنٹ کے لیے ہم نے جو ہے آج ترمیمی امینڈمنٹ کی درخواست دی تھی، اور اس میں ہم نے استدعا کی تھی کہ نہ صرف پرچے کو کالعدم قرار دیا جائے بلکہ یہ اس کیس کو ہی کواش کر دیا جائے۔ تو چنانچہ آج ہماری وہ درخواست منظور کر لی گئی ہے، ہم نے امینڈڈ پٹیشن بھی داخل کر دی ہے، اور ہم نے جو ہے ان کو فریق بھی بنا دیا ہے اس SHO کو، اس تفتیشی افسر کو جس نے یہ کیس قائم کیا ہے اور جو اب یہ کیس آگے لے کر تفتیش کر رہا ہے، تو اس کی جو ہے ہماری ترمیم کی درخواست منظور کر لی گئی ہے، ان کو بھی جو ہے بنا دیا گیا ہے فریق، اور ہماری ترمیمی جو ہے آج ریزولوشن درخواست کو وہ ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا، اور میں نے استدعا کی ہے کہ آپ اسے اگلے ہفتے میں لگائیں، کیونکہ قوم ایک سراسیمگی کے عالم سے گزر رہی ہے، ضائع ہو رہا ہے قوم کا وقت بھی، ملک کا وقت بھی، عدالتوں کا وقت بھی، ہمیں بھی کبھی اٹک جیل جانا پڑتا ہے، اور اب انہیں شفٹ کر دیا گیا ہے اڈیالہ جیل میں، تو یہ ایک دن بھی اسے جیل میں نہیں رہنا چاہیے، ایک دن بھی اس کیس میں نہیں اسے رہنا چاہیے۔ جتنے دن آپ اس کے جیل میں گزروا رہے ہیں، یہ آرٹیکل 9، آرٹیکل 2A، آرٹیکل 4، آرٹیکل 14، آرٹیکل 25، یہ ساروں کی خلاف ورزی ہے، اور یہ آئین میں بنیادی حقوق عمران خان کے سلب کیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ استدعا کیا، اور امید ہے کہ میں نے عرض کیا کہ نیکسٹ ویک اسے لگا دیں تاکہ اس کو یکسو کریں، بجائے اس کے کہ ٹرائل ہوتا پھرے، اور تفتیشی صاحب جو ہے ہمارے، اور ہمارا جو ٹرائل کورٹ ہے بڑی غلامانہ انداز سے جا کے وہ ریمانڈ جوڈیشل دے کے ہمیں پھر جیل میں جو ہے ایک جوڈیشل سینکشن کے ذریعے، ایک عدالتی حکم کے ذریعے ہمیں جیل میں رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی اس کیس میں جس کا کوئی دور نزدیک سے پاکستان کی دفاع سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ 1923 کا جو آفیشیل سیکریسی ایکٹ ہے، یہ تاج برطانیہ نے ہمیں غلام رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا۔ اب آزاد ریاست خدا داد پاکستان میں آئین کے تابع ہوتے ہوئے ہمیں
پھر بھی عمران خان کو اسی قانون کے تحت جو ہے غلام رکھا گیا ہے۔ تو کیا یہ تسلسل ہے پاکستان کی عوام کو غلام رکھنے کا کہ پہلے تاج برطانیہ نے غلام رکھا، اب ہماری اپنی حکومت جو ہے اسی کلونیل جو ہے لیگسی کو لے کر آگے لے کر اپنے جو ہے عوام کو یا حکمران سابقہ کو وہ پابند سلاسل رکھے ہوئے؟ تو اس میں کوئی ایسا پاکستان کی نہ تو تنصیب کوئی اشکارا ہوئی، نہ نیشنل سیکیورٹی کا کوئی عنصر تھا کہ آفیشیل سیکریسی ایکٹ کا اطلاق کیا جائے، اور نہ ہی دور نزدیک سے اس میں کوئی کسی بھی جرم کا جو ہے شاخسانہ نکلتا ہے کہ اسے جو ہے تعدیبی کارروائی کے تحت جیل میں ڈالا جا سکے کسی شخص کو بھی چاہے جائے کہ ایک وزیر اعظم پاکستان کا۔ اور بدقسمتی ان کی دیکھیے گا کہ یہ جتنی اس قسم کی طالع آزمائیاں کرتے ہیں، جتنا اس پر تشدد کر کے اس کو جیلوں میں ٹھونستے ہیں اور اس طرح جھوٹے مقدمات بناتے ہیں، اس سے اس کے ووٹ بینک کو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ لوگوں کے غم و غصے میں اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے وہ مہنگائی کا بوجھ اس عوام پر ڈال چلیں سر شروع ہے جی سر۔ آج یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہماری محترم عمران خان صاحب کی پٹیشن کی سائفر والے کیس میں، یہ پٹیشن پہلے سے چل رہی تھی جس میں ابھی نوٹسز ہی آئے تھے، ابھی پرچہ درج نہیں ہوا تھا، اور ہماری استدلال یہ تھی کہ یہ ایف آئی اے کو اختیار اس معاملے میں ہے ہی نہیں ہے۔ یہ پرائم منسٹر کا جو ہے ایک تقدس ہوتا ہے، اس کے آفس کا، اس کی کارکردگی کا، اس کی ورکنگ کا، اور یہ آرٹیکل 248 کیبنٹ ہو یا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، ان کو استثناء ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی معاملات جو ہوں وہ کسی فوجداری معاملات میں جواب دہ نہیں ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی اس کا نوٹس لے سکتا ہے۔ تو ہماری استدلال یہ تھی کہ جب ایک کابینہ میں مسئلہ آتا ہے اور کابینہ اس کا ایک فیصلہ کرتی ہے سائفر کی شکل میں، اور کابینہ کہتی ہے کہ ڈونلڈ لو نے جو ہمارے امبیسڈر مجید کو امریکہ میں جو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے پرائم منسٹر کو فارغ کر دیا تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا، تو یہ معاملہ جو ہے یہ کیبنٹ کی ملکیت تھی، وہاں ڈسکس ہوا، نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ملکیت تھی، وہاں ڈسکس ہوا، جس میں افواج پاکستان کے تمام سربراہان موجود تھے، اور اس میں جو ہے کہا گیا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں شدید مداخلت ہے، اور اس میں کہا گیا کہ ایک سخت قسم کا جواب اس میں ان کو لکھا جائے، امریکہ کو امبیسی کے ذریعے سے لکھا جائے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے مداخلت کریں۔ سو اسٹرانگ ڈیموش لکھا گیا، اور یہ کابینہ اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کی منظوری سے لکھا گیا۔ پھر اس کا اعادہ جو ہے، اور ہم نے اس کی غلامی کرتے ہوئے، تابعداری کرتے ہوئے ڈونلڈ لو کی اور امریکہ کی، ہم نے عمران خان صاحب کو چھٹی کرا دی وزارت عظمیٰ کے دفتر سے۔ نئے جب وزیر اعظم آئے شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے پھر دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میٹنگ کی، اور اس میں پھر اعادہ کیا گیا، سربراہان عسکری قیادت بھی سارے موجود تھے، اور انہوں نے امبیسڈر کو بلایا اپنے مجید کو، اس کی بات سنی، انہوں نے کہا واقعی ڈونلڈ لو نے مجھے یہ دھمکی دی تھی، دھمکی آمیز، اور میں نے یہ جو ہے سائفر بھیجا تھا پاکستان کی فارن منسٹری کو۔ اب وہ یہ ہمارا سائفر بھیجنے کا انداز ہے، یہ پاکستان میں جہاں بھی پاکستان کی مشنز، پاکستان کی ایمبیسیز ہیں دنیا ساری میں، یہ ان کا ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کسی سے بات ہو وہ اپنے فارن منسٹر کو، فارن افیئرز کو، فارن آفس کو وہ اس سے مطلع کرتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ سائفرز تو سارے دنیا سے پاکستان کی فارن منسٹری میں ان کے اپنے مشن بھیجتے ہیں جو بھی ایسی بات ہوتی ہے۔ سو اس میں کوئی ایسی سیکریسی والی بات نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن پھر بھی ہماری ہی کابینہ نے محترم عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دوران اس سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا، مطلب ہے اس کی سیکریسی سے پردہ اٹھا لیا گیا تھا، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ پھر ہمارے پرائم منسٹر کا ایک حلف ہے جو حلف لیتا ہے، اور وہ حلف باقی ساروں سے یونیک ہے، مختلف ہے،
اس لیے مختلف ہے کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اور لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے، لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے، اس لیے عوام ساری کی اسے تائید اور حمایت حاصل ہوتی ہے، اور وہ یہ حلف لیتا ہے کہ میں کوئی بھی ایسی جو ہے میرے نوٹس میں، میرے نالج میں وزارت عظمیٰ کے دوران کوئی ایسی پرائیویٹ چیز آئے گی تو اس کا فیصلہ واحد اور واحد وزیر اعظم کرتا ہے کہ کیا جو ہے قوم کو یا کسی شخص کو یا کسی ادارے کو اس کو جو ہے آشکارا کرنا چاہیے، اس کو آگے ہی دینی چاہیے، اس کو جو ہے کسی کو مطلع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ مناسب سمجھا کہ قوم کو اس میں اعتماد میں لیا جائے، اسی طرح جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب اس کو ہینری کسنگر نے ایک دھمکی دی تھی کہ بھٹو تم ایٹم بام بنانے سے باز آ جاؤ وگرنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائے، تو بھٹو صاحب نے راجہ بازار میں، پنڈی میں ہی راجہ بازار میں انہوں نے لہرایا تھا کہ یہ مجھے جو ہے ہینری کسنگر نے دھمکی دی ہے، لیکن اس نے بھی شیر کے بچے نے کہا تھا میری جان بھلا چلی جائے لیکن پاکستان کی دفاع کو میں سیسا ملائی دیوار بنا کے چھوڑوں گا۔ ہماری کابینہ نے عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دوران اس سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا، مطلب ہے اس کی سیکریسی سے پردہ اٹھا لیا گیا تھا کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ پھر ہمارے پرائم منسٹر کا ایک حلف ہے جو حلف لیتا ہے، اور وہ حلف باقی ساروں سے یونیک ہے، مختلف ہے، اس لیے مختلف ہے کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اور لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے، اس لیے عوام ساری کی اسے تائید اور حمایت حاصل ہوتی ہے، اور وہ یہ حلف لیتا ہے کہ میں کوئی بھی ایسی جو ہے وہ میرے نوٹس میں، میرے نالج میں وزارت عظمیٰ کے دوران کوئی ایسی پرائیویٹ چیز آئے گی تو